السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں سب سے پہلا لفظ یخادعون ہے۔ یخادعون کے جو اصلی حروف ہیں وہ خا، دال، عین ہیں۔ خا، دال، عین، خادع، اس نے دھوکہ دیا۔ اس کے معنی خادعن دھوکہ دینا ہے، یعنی ایک برائی کو دل میں رکھ کر اچھا اظہار کرنا ہے۔ فریب دینا، دھوکہ دینا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ فعل ماضی خادع سے ایک نئی ترکیب آئی، خادع۔ یہ جو عربی کا اشتقاق کا نظام ہے کہ ایک روٹ سے کئی الفاظ بنتے ہیں اور ان کی کئی شکلیں بنتی ہیں، تو ماضی میں بھی ایک خادع ہے کہ اس نے دھوکہ دیا، اور ایک خادع ہے کہ یعنی اس کے دھوکہ دینے میں بڑی کوشش صرف ہوئی۔ جیسے کوئی مد مقابل آ کر کوشش کرتا ہے ایک کام میں اور ہاتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ معنی اس میں پایا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ مقابلہ کرنا دھوکہ دینے کا۔ تو فرمائے یخادعون، خادع کے معنی تھا اس نے دھوکہ دیا، اور یا شروع میں لگا مضارع کا، یخادع، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے یا وہ دھوکہ دے گا، کیونکہ فعل مضارع میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں، دیتا ہے، دے رہا ہے، دے گا۔ یخادع، وہ دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دے گا۔ آگے واو نون ہے جو جمع کے لیے ہے، یعنی وہ سب لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو۔ والذین، بارہا گزر چکا، واو اور الذین، جو لوگ، والذین، جو لوگ، ان لوگوں کو، یخادعون اللہ، والذین، وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو آمنو، آمانا، وہ ایمان لایا، آمنو، وہ سب ایمان لائے، ماضی ہے یعنی جو ایمان لا چکے۔ یہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وما یخدعون، واو یہاں حال یہ ہے کہ یہی واو حالیہ جو کل بھی گزرا، حال یہ ہے کہ ما نہیں، وما حال یہ ہے کہ نہیں ہے وہ، یخدعون، وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاں پہلے گزرا خادع، اسی خادع العین سے، اس میں انتہائی تگ و دو ہوتا ہے، اور خادع کے معنی بھی فریب دینا، دھوکہ دینا۔ یخدع، وہ فریب دیتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، اور پھر واو نون آخر میں لگا جمع کا، یخدعون، وہ سب دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، حال یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، الا، مگر، سوائے، یہ حرف استثناء ہے، الا، جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا، مگر، سوائے، یعنی کوئی ہے۔ انفسہم، انفس نفس کی جمع ہے۔ نفس دراصل تو سانس کو کہتے ہیں۔ سانس کیونکہ وجود اور زندگی کی علامت ہے، تو پھر زندگی کی جو بھی صورت ہوئی اس کے لیے نفس کا اطلاق ہوا۔ خون کو بھی نفس کہہ دیتے ہیں، روح کو بھی نفس کہتے ہیں، ایک وجود کو بھی نفس کہتے ہیں۔
یہاں تک کہ اللہ کا جو وجود ہے اس کے لیے بھی لفظ نفس کا استعمال ہوا ہے قرآن میں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یا اللہ تو جانتا ہے جو میرے اندر ہے، جو میرے جان میں ہے، جو میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو آپ کی دسترس میں علم ہے وہ میں تو نہیں جانتا. آپ وہ جانتے ہیں جو میری دسترس میں ہے، لیکن جو آپ کی دسترس میں ہے وہ میں نہیں جانتا. تو نفس کے معنی جان اور وجود کے ہیں، اور انفس اس کی جمع ہے، اور ہم اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوا ہے پروناؤن ان کا، انفسہم ان کی جانیں، ان کے نفس، ان کی ذاتیں. تو الا انفسہم کا جب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم ترجمہ کریں گے سوائے اپنے آپ کے، یعنی سوائے وہ اپنے نفسوں کے. ما یخدعون وما یخدعون الا انفسہم، حال یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں سوائے اپنے آپ کے. یہ خاص سٹائل ہے، عربی کا خاص اسلوب ہے. اگر یہ کہنا ہو کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو عربی تھا کہ یخدعون انفسہم. لیکن یہ کہنا کہ وہ نہیں دے رہے مگر، یعنی نفی کر کے پھر استثناء کر کے پھر وہی بات کر دینا، یہ دراصل بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے اور صرف کا معنی پیدا کرتا ہے. جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ الہ، اللہ معبود ہے، تو اس میں اتنا زور نہیں ہے جتنا لا الہ الا اللہ میں ہے. وما یخدعون الا انفسہم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وما، یہاں بھی وا پہلا جو ہے یہ بھی حالیہ ہے، یعنی حال کے معنی میں ہے. وا، حال یہ ہے کہ ما نہیں، یعنی یہ جو دھوکہ دہی کا معاملہ کر رہے ہیں اس حالت میں کر رہے ہیں کہ ما نہیں، یشعرون. یشعرون شعور سے، شعور کے معنی احساس رکھنا. عربی میں، اردو میں اس میں کئی الفاظ ہیں، اور عربی میں کئی الفاظ ہیں جیسے شعر، بال کو کہتے ہیں شعر. اصل میں شعور جو ہے وہ انتہائی باریک اور لطیف احساس کو کہتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو جانور بھی احساس کرتا ہے، لیکن ایک نزاکت احساس ہوتی ہے، اس کو شعور کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو سب سے باریک چیز ہے، بال کو انتہائی باریکی میں ایک ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے. تو شعر عربی میں ہوتا ہے، اور شعرا کسی چیز کا احساس کیا. یشعرو وہ احساس رکھتا ہے، اور یشعرون وہ احساس رکھتے ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں. یعنی احساس کا بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے جسے شعور ہم کہیں گے. ادراک رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، یہ ترجمے ہوئے ہیں، لیکن شعور کا جو ترجمہ بذات خود شعور سے ہے وہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے. یشعرون وہ سب شعور رکھتے ہیں. وما یشعرون، اس حال میں کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا، انہیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کوشش اللہ کو دھوکہ دینے کی کر رہے ہیں، مومنوں کو دینے کی کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اس بات کا انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ ہے آیت نمبر 9 سورۃ البقرہ کی. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، تو دراصل اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے. کیونکہ جہاں بھی کوئی تکلیف یا کوئی گستاخی اللہ کے رسول یا اولیاء کی ہو تو اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے. اللہ کی طرف نسبت اس لیے ہو گئی کیونکہ جس دین میں وہ فریب کا رستہ تلاش کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دہی کا معاملہ کر رہے ہیں، جس دین سے وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، وہ نور تو اللہ ہی کا تو بھیجا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اللہ کے نمائندہ ہیں، اور مومنین اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اور وہ بھی اسی نمائندگی میں ہی اس کام کو آگے چلا رہے ہیں. تو یہ جو دھوکہ دہی وہ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو گویا یہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اور دے تو نہیں سکتے. لہٰذا یہ فرمایا کہ تگو تو خوب ہے ان کی دھوکہ دینے کی. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی خوب تک و دو کر رہے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم، لیکن حقیقتاً اس دھوکے کا دنیاوی و اخروی سارا وبال خود انہی کے اوپر آنا ہے.
وما یشعرون، اور وہ یہ سب کچھ اس حالت میں کر رہے ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں ہو رہا، شعور نہیں ہے اس چیز کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ جب کوئی شخص دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی اپنی شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے، اور جب وہ راز کھلتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی بات کی کا وزن نہیں رہتا، لہذا اس کا دنیا میں بھی رسوائی کا نقصان خود اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں تو پھر عذاب ہے ہی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایسا بندہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر جب ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے اور اپنی قسمت کا رونا روتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے۔ اعاذنا اللہ من ذلک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔